स्पॉन्सर्स है जिनके जरिए से हम लेकर आते हैं आप तक मजलिस रमजान। और मजलिस रमजान में अब हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं हमारे उलमा इकराम को, मौलाना मोहम्मद पटेल साहब जो कि मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम हैं और रोजाना इसी वक्त शामिल हो जाते हैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए। तो आज भी हमारे पास कई सवालात हैं जो मौलाना साहब हमको बताते चलेंगे। और चले मौलाना साहब, आपका सिदरतुल मुंतहा की जानिब से मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आज जो सवाल आया हुआ है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल किया है, जबकि अभी ज़कात का मौसम है, तो ज़कात के जो निसाब है किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कैश है उस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर जो ज्वेलरीज है, प्रॉपर्टीज है, या फिर किसी के पास में ट्रकिंग का बिजनेस है, उसके पास में अगर मान लो 20 ट्रक है जिनसे वो अपना काम करता है, तो कैसे आप इस पर आज रोशनी डालें मौलाना साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात ये एक इस्लाम का अहम फ़रीज़ा है, जैसा कि हमने कल भी अर्ज़ किया था। और जिस तरीके से हम नमाज को अदा करते हैं उसी तरीके से नमाज के जब अदा करने का वक्त होता है तो हम उससे पहले वज़ू करते हैं, तहारत वगैरह हासिल कर लेते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद फिर नमाज अदा करते हैं। इसी तरीके से ज़कात भी एक बहुत अहम फ़रीज़ा है, उसकी अदायगी के अंदर में भी उसी तरह का एहतिमाम हमें होना चाहिए। तो जो निसाब का जो जहाँ तक बात है, तो निसाब शरीयत के अंदर में सोना चांदी उसको जो है मेयार बनाया गया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 20 मिसकाल सोना है, 20 मिसकाल जिसको आजकल के ज़माने के एतबार से हम लोग 7.5 तोला बोलते हैं, तो 7.5 तोला का मॉडर्न जो वेट होता है वो ये 87.48 ग्राम्स गोल्ड। तो ये अगर किसी के पास है तो उस सूरत के अंदर में वो ज़कात उसके ऊपर अदा करना ज़रूरी है, मतलब कि वो निसाब का एक मिक़दार है। इसी तरीके से 52.5 तोला चांदी जो कि 200 दिरहम उसको बोला जाता है शरीयत की उसमें, तो 200 दिरहम अगर ये है तो वो उस सूरत के अंदर में वो साहिब निसाब बन जाता है। तो 200 दिरहम का जो मॉडर्न वेट है वो 612 जो मिक़दार है चांदी की वो है 48 ग्राम। तो ये है, मतलब कि उसको 52.5 तोला हम लोगों ने उर्दू के अंदर में बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का वेल्थ सिर्फ सोने के अंदर में है, उसके पास चांदी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सिर्फ सोने का जो निसाब है उसको ये जो करेगा कि फॉर एग्जांपल उसके पास बहुत सारा सोना है, तो उसके अंदर में से किस तरीके से सोने को ज़कात अदा की जाएगी, तो उस सोने की पूरी जो है कीमत को वो निकालेगा और उसके ऊपर जो बनेगा तो उसका जो है 40 हिस्सा जो है उसका निकाल देगा। फॉर एग्जांपल उसके पास इतना सोना है कि उसके तकरीबन उसकी कीमत जो बनती है $10,000। अब उस $10,000 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, तो जो भी आंसर होगा वो आंसर उसका जो है ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल सिर्फ चांदी है और उसके ऊपर पूरा साल गुजर चुका है, ये सारी चीज़ें जो है मैं जो बता रहा हूँ उसमें जो शर्त ये है कि हौलान हौल के माना आता है कि पूरे साल का उस निसाब के ऊपर गुजर जाना, और निसाब की जो है तायीन वो होगी वो इस्लामी शरीयत के कैलेंडर के मुताबिक होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1 रमज़ान 1440 को उसके पास 7.5 तोला सोना था और आज 1441 रमज़ान की फर्स्ट डेट को उसके पास वो 7.5 तोला सोना है, तो माना जाएगा कि वो साहिबी निसाब है और उसके ऊपर साल गुजर चुका है। अब 1 रमज़ान 1441 के ऊपर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। और इसी तरीके से चांदी या इसी तरीके से नकदी। अब अगर किसी के पास न सोना है न चांदी है, सिर्फ नकद पैसा है, तो उस सूरत के अंदर में उसको जो है
دیکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں کی مقدار میں سے کسی ایک مقدار کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہو جائے گا. فار ایگزامپل 52.5 تولہ چاندی کا آج کل کے زمانے کے اندر میں ریٹ ہے تقریباً $500. تو اب فرسٹ رمضان 1440 کا وہ اس کے پاس $500 تھے، اور فرسٹ رمضان 1441 کے اوپر بھی اس کے پاس $500 ہے. تو یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، مطلب کہ جو بھی ویلتھ اس کا پاس ہوگا تو اس کی جو سیونگز ہے اس سیونگز کو، یعنی اس کے اندر میں سے اب جب پورا سیونگز ہوگا تو اس کے اندر میں سے اس کو ڈیوائڈ بائی 40 اور جو آنسر ہوگا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس کے پاس کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ قرض ہے، دین ہے، قرض یعنی جو ڈیبٹ ہے، تو اور اسی طریقے سے کوئی ضرورت حاجت اصلی ضرورت ہے اس کو، تو اس کو مائنس کر دے گا، اور اس مائنس کرنے کے بعد جو بھی ہے وہ جو اس کے بعد سیونگز ہوگا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن آج کل کے زمانے کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ $500 تو ان کے پاس ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر میں تو سارے لوگ ہی جو ہے $500 کے حساب سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے اس کے لیے اوپر فرض بن جاتا ہے. تو علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور باقاعدہ کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس $500 ہے لیکن کل کو اس کی ضرورت بڑھ سکتی ہے، اور کرایہ بھی بہت زیادہ آج کل کے زمانے کے اندر میں ہے کہ وہ $500 ایک ہفتے کے اندر میں اس کا کرایہ کے اندر میں نکل جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کی بہت ساری ضروریت حاجت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے جس کو پورا کرنا اس مقدار کے اندر میں کافی نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر باقاعدہ بڑی علمی بحث ہوئی ہے اور اس کے اوپر بتایا گیا ہے، جیسے کہ علامہ یوسف قرضاوی دامت برکاتہم نے بھی، اور مفتی جو دارالعلوم زکریا کے مفتی ہے، انہوں نے بھی اس بحث کو بتایا ہے کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ہم لوگوں کو سونے کے اعتبار سے، اس کی قیمت کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اگر اتنی قیمت اس کے پاس ہے شروع کے سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں، تب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت کے اندر میں 5 اونٹ، تو 5 اونٹ کی قیمت بالکل سونے کی قیمت کے مطابق بنتی ہے. اسی طریقے سے 40 بکریاں، تو 40 بکریاں جو ہے بکریوں کے اندر میں، جانور کے اندر میں، تو وہ بھی زیادہ مطلب کہ قریب ہے سونے کی مقدار کے. تو آج کل کے زمانے کے اندر میں بھی اگر کسی کے پاس سونے کے مطابق اگر وہ مال پہنچتا ہے، سونے کی مقدار کے مطابق مال پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کوئی کسی کے پاس مطلب کہ چاندی کے اعتبار سے اس کے پاس ہے، اب سارے اس کو ملا کر کے، فور ایگزامپل اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور کیش بھی ہے، اور ان سب کو ملا کر کے اگر وہ مقدار پہنچتی ہے سونے کی مقدار کے اوپر، سونے کی نصاب کی مقدار کے اوپر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کو واجب سمجھا جائے گا. اور اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کو دیکھا جائے گا کہ غریب کا نفع کس کے اندر میں زیادہ ہے. فور ایگزامپل اگر غریب کا نفع چاندی کی مقدار کو لینے میں ہے تو اس صورت کے اندر میں اس کو چاندی کی مقدار پر لینا چاہیے. یہ تو بات ہو گئی جو ہمارے اوپر نصاب ہے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر. اب اگر کسی کے پاس لینڈ ہے، اس نے لینڈ خریدا اور اس خریدتے وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس کو جو ہے بیچوں گا، تو یہ اب تجارت کا مال ہو گیا. تو اب اس کی جو یعنی قیمت ہوگی اس قیمت کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگر کسی نے فور ایگزامپل گھر خریدا ہے اور گھر کو جو ہے اس نے کرائے کے اوپر چڑھا دیا ہے، تو اس کے گھر کے پورے گھر کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے کے اوپر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بزنس ہے، جیسے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، تو اس صورت کے اندر میں جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہوتا ہے یا ایک ڈیگر کا جو بزنس ہے جس میں وہ ایک طرح سے وہ اجارہ داری کرتا ہے، تو جو مشینریز ہے اس کے پاس، جیسے ٹرکس ہو گئے، ڈیگرز ہو گئے، یا اس طریقے کی اور جو مشینریز ہے. فور ایگزامپل اگر اس کا بزنس ہے یہ کیا ریسٹورنٹ کا، اب اس ریسٹورنٹ کے اندر میں جو چیزیں ہیں مثلا جو
اس کے اسٹوز ہے یا اس کے جو کوکنگ اسٹف ہے یا جس چیز کے اندر میں کھانے کو پریزرو کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کی آمدنی ہوگی اس آمدنی کے اوپر زکوٰۃ کو لازم قرار دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر فار ایگزامپل کسی کی ڈیری شاپ ہے، اس ڈیری شاپ کے اندر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مال کو رکھنے کے لیے ہوتی ہے، فار ایگزامپل شیلز ہو گئے، اسی طریقے سے فریزر ہو گئے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، تو صرف اور صرف زکوٰۃ ان مال کے اوپر جو اسٹاک ہے جو بیچنے کے لیے اس نے زمین یعنی شاپ کے اندر میں لیا ہے، اس اسٹاک کو جو ہے لیا جائے گا، اور جس دن زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوئی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو شاگرد ہیں صاحبین، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن زکوٰۃ وہ ادا کرے گا اس دن کی جو ہے قیمت کا ویلیو ہوگا، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جی مولانا صاحب، اب اس میں ایک سوال یہاں پہ اور آتا ہے مولانا صاحب، ابھی جیسے ہمارے جو ماں بہنیں ہیں نا، ابھی کبھی کبھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو پچھلے سال ہم نے اپنا جو جیولریز ہے اس کا وزن کروایا تھا، ہمیں وزن تو معلوم ہے، چلو اس سال بھی اسی حساب سے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ تو جو کرنسی ہے اور یہ جو ہے یہ تو بڑھتا گھٹتا ہے نا، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ صحیح کیا ہے؟ نہ، جو وزن ہے تو وزن کا جو کرنسی ہوگا، مطلب کہ فار ایگزامپل آج کل کے ڈیٹ کے اعتبار سے اگر $8,000 بنتا ہے تو گزشتہ سال جو اس کا قیمت تھا 6,000 تھا فار ایگزامپل، تو آج کا جو ویلیو ہوگا 6,000، اب 8,000 جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہ وزن تو معلوم ہے، وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی، لیکن اس کی قیمت دیکھی جائے گی بازار کے اندر میں۔ گزشتہ سال اگر 6,000 تھا اور اس سال اگر اس کا 8,000 ہے، تو گزشتہ سال انہوں نے 6,000 کے اوپر زکوٰۃ ادا کی تھی، اس سال ان کو 8,000 کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جی، اور جیسے آپ نے کہا ہے جو کرائے کا جو مکان ہے، رینٹل پراپرٹی جو ہے، تو ابھی فور ایگزامپل مثال کے طور پہ لیا جائے کہ ابھی میں اگر رینٹ کر رہا ہوں تو جو اونا ہے وہ 1 سال ہو جانے پر تب اس کا جو زکوٰۃ ہے وہ نکالے گا نا۔ ابھی مثال کے طور پر 1 جنوری سے لے کر دسمبر تک 1 سال ہو گیا اور میں نے اونر کو 10,000 رینٹ بھرا، تو جو اونا ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، وہ زکوٰۃ وہ 10,000 پر نکالے گا نا، ایسے ہے؟ جی، اور جو آپ نے بتایا جنوری اور دسمبر، تو اسلام کے اندر میں، شریعت کے اندر میں جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کا اعتبار ہوگا۔ جی، تو یقیناً جو اس نے جو پراپرٹی کی رینٹل پراپرٹی سے جو 10,000 کمائے ہیں، اسی 10,000 کے اوپر اس کو واجب ہے زکوٰۃ۔ جی، وہ نہیں ہے نا، آگے والا وہ نہیں دیکھے گا، وہ صرف دیکھے گا جو گزر گیا 1 سال، اس پر وہ ورک آؤٹ کرے گا۔ ہاں، اس کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا، لیکن پھر اس کے اوپر جو ہے اس کا بینک بیلنس دیکھا جائے گا، اس کے پاس کتنی سیونگز ہے، تو ساری جو ویلتھ ہے اس کے اوپر ہی آئے گا۔ مطلب کہ اگر پہلے سال 10,000 تھا اس کے پاس رینٹل پراپرٹی کا آمدنی، اور اس سال بھی 10,000 آ گیا ہے، اس نے 10,000 لاسٹ ایئر میں نکال دیا تھا، لیکن اس میں سے نکالنے کے بعد وہ 10,000 اس کے پاس ویسے کے ویسے بھی پڑے ہیں، فار ایگزامپل 9,000 اس کے پاس پڑے ہیں، اور اس سال بھی 10,000 آ گیا، تو وہ ملا کر کے 19,000 ہو گیا، تو پورے 19 کے اوپر لگے گا۔ جی، تو اس کے مطلب ہے جو پیسہ کا پچھلے سال نکال دیا، اس سال پھر اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے، اگر 1 سال اس پر رکھا ہوا ہے جی بالکل، اگر وہ اس کی ملکیت میں ہے اور وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، یعنی اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے، اور وہ سارے چیز کو مائنس کر کے پھر جو سیونگز ہو جائے گی نا ہر سال، تو ہر سال ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس سیونگز ہے اس کے اندر میں اس کو 40/40 کریں گے، اور جو آنسر ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ جی مولانا صاحب، تو انشاءاللہ اسی طرح سے ابھی ہم زکوٰۃ ہی پر چلیں گے۔ کئی ہمارے پاس سوال آیا ہوا ہے، اور صرف میں ایک دو سوال ایسے میں بریف کر دیتا ہوں آپ کو، جو کل انشاءاللہ ہم اس پر باتیں کریں گے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، جو زکوٰۃ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ جن کو دیا جاتا ہے، ان کے پاس میں گولڈ ہوتے، جو سونا ہے، چاہے ہار کہہ لو چاہے چھلا کہہ لو، جو بھی کچھ گولڈ ہے اتنا، تو وہ لینے والے کیا اس پر زکوٰۃ اس کو دینا چاہیے، جو اس کے پاس میں جو گولڈ ہے یہ سب کچھ ہے؟ اور
दूसरा जो सवाल है कल के लिए, जो विंस है, वॉक इन इनकम है, जो वॉक इन इनकम से जो लोग पैसा उठाते हैं, तो वो पैसा को वो सेविंग्स में रखते हैं और 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है तो तकरीबन काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो क्या उस पर ज़कात फर्ज है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ज़कात नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारा वो कमाई का नहीं है, वो सरकार का दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या उस पर ज़कात देना चाहिए? और फिर तीसरा सवाल कल हम आपसे मौलाना साहब पूछेंगे, कई लोग फिजी में जो FNPF है, जैसे हमारे यहाँ पर कीवी सैवा कहते हैं हम ना, तो फिजी में FNPF है, तो कई लोग फिजी में FNPF में अपने जो पैसा है वो रखा हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ न्यूजीलैंड में या तो सिटीजन हो गए या तो फिर यहाँ पर रेजिडेंस हो गए, अब वहां पर उनके जो FNPF में ना पैसा आता है ना जाता है, तो क्या उस पैसे पर ज़कात है या नहीं है? इंशाअल्लाह कल हम इस पर आपसे जरूर बातें करेंगे। इंशाअल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ में शामिल हो गए थे मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, और इंशाअल्लाह कल इसी वक्त एक बार फिर मौलाना साहब कुछ अहम सवालों के जवाब के साथ में हाजिर खिदमत हो जाएंगे और हम